بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ایک جن پر ہے کہ جسے امام علی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے قید کیا، اور یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جن مدینے میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں اور آدھا جن کی شکل میں، جس کا قد 31 گز لمبا تھا۔ مدینہ کے لوگ ڈر اور خوف سے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیں۔ اور وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں آیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر نبی کا سجدہ تعظیم کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس جن نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے گال پہ خون اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت، میری پاور جن مخلوق سے بہت زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو بھی جن آتا تھا، میں اسے قتل کرتا یا اسے معذور کر دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے ایک نوجوان اور بہت ہی خوبصورت شخص گزرا جو مخلوق جن سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا اس کو قتل کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں یا معذور کروں؟ اس نوجوان نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نے کہا، تم نے کتنے قتل اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نے کہا، آج سب کا حساب کر دوں گا۔ اب مجھے غصہ آیا، میں نے اس پر حملہ کیا، مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ اس نے مجھے گال پر ایک تھپڑ مارا۔ اس کے ایک تھپڑ میں میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے آزاد کرو، مگر وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم میں جن کے آیا، سب نے میرا علاج کیا۔ نہ میرا درد گیا، نہ میرا خون پیپ بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے۔ وہ بے بس ہو گئے۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا اور میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر 30,000 سال بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں اس کے پاس آیا۔ انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا
مگر نہ میرے ہاتھ کھلے نہ میرا درد ختم ہوا۔ پھر حضرت شیش کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے، کسی بھی نبی سے کچھ بھی نہیں ہوا، درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میں نے کہا کہ وہ کون ہے اور وہ کب آئے گا؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ اس حال میں بھی بہت کوشش کی اور وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط ہے جو ہماری تلواروں سے بھی نہ کٹا۔ اصحاب بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری آرزو پوری کریں۔ اتنے میں ایک شخص کا مسجد میں آنا ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور ڈر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بچاؤ اور اپنی پناہ میں لے لو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی شخص ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے، اس سے مجھے بچاؤ۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ڈر ختم کرو۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کرو اور اس کی تکلیف کو ختم کرو۔ اب امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے صرف اپنے لبوں کو ہلایا، اس جن کے ہاتھ کھل گئے اور خون اور پیپ جو اس کے گال سے بہہ رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ اس جن کی وہی طاقت، وہی قوت اور جان میں جان آ گئی، اور وہ جن امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنا غلام بنائیں، اور اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن سے کہا کہ اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، تو میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ تو محترم ناظرین، یہ تھا ایک جن کا واقعہ۔ تو اس طرح کے مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔